الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز وجل ہم اور آپ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ان کی جشن ولادت کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہماری ان محفلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ التسلیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ مسلسل اور بتدریج اور بالترتیب آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے اور ان کے صحابہ کا تذکرہ نہ ہو تو سیرت پاک مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ کل کے بیان میں آپ حضرات نے سماعت کیا کہ اشاعت اسلام
میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا رول ادا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور تعاون فرما کر جن نفوس قدسیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے وہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی سعادت سے سرفراز ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر مسلمان مبلغ ہے، حدیث پاک بھی ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو، مطلب ایک ہی بات اگر تمہیں پہنچے تو میری طرف سے اسے پہنچا دو۔ ہر مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عام ہے۔ اب ہر مسلمان تبلیغ کرے، ہر مسلمان دین کی اشاعت کرے، دین کی خدمت کرے، دین کو ان لوگوں تک پہنچائے جو دیندار نہیں ہیں، یا ان لوگوں تک پہنچائے جو بے ایمان ہیں۔ اب ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ جب ہر مومن مبلغ ہے، ہر مسلمان مبلغ ہے، اور ہر مسلمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دین کی خدمت کرے، جب اس طریقے کا لفظ بولا جاتا ہے تو تصور ہوتا ہے کہ اگر دین کی خدمت کرنے میں سب لگ جائیں گے تو کمائیں گے کیا، کھائیں گے کیا، تجارت کیا کریں گے، کاروبار کیا کریں گے، نوکری کب کریں گے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، تبلیغ کے لیے کوئی الگ وقت ہم کو درکار نہیں ہے، یہ تو ہم نے اپنے معاملات میں، اپنے نظام الاوقات میں الگ الگ وقت کو مقرر کر دیا کہ یہ نماز کا وقت ہے، یہ کاروبار کا وقت، نماز کے وقت میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، کاروبار کے وقت میں سب کچھ کرنا ہے۔ اس لیے مسجد میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مسجد میں ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا، جبکہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ اللہ کی لعنت کا معنی ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور۔ تو اب چاہے مسجد میں جھوٹ بولے کہ باہر جھوٹ بولے، وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہو گیا، مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو یہ ہم نے اپنے نظام الاوقات میں الگ الگ معاملہ سیٹ کر رکھا ہے، جبکہ اسلام کے اندر ہر مسلمان کا ہر وقت اطاعت الہی میں گزرنا چاہیے، چاہے وہ کاروبار میں ہو، گھر پر ہو، مسجد میں ہو، اس کا وقت وقت اللہ کی فرما برداری میں گزرنا چاہیے، اور جب اس کا لمحہ لمحہ اللہ کی فرما برداری میں گزرے گا تو وہ تجارت بھی کرے گا اور اللہ و رسول کی اطاعت بھی کرے گا اور تبلیغ بھی کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، یمن سے، ملک شام سے کپڑا لا کر مکہ مکرمہ میں بیچا کرتے تھے، بہت بڑے تاجر سے۔ آپ نے تجارت کر کے، یعنی ایسا وقت نہیں تھا کہ دکان بند کرنے کے بعد پھر وہ تھوڑی دیر 1-2 گھنٹے نکل جاتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، جیسے ہمارا انداز ہے۔ ان کا یہ نظام نہیں تھا،
ان کا نظام یہ تھا کہ وہ تجارت کے ذریعے تبلیغ کرتے تھے، اپنے تاجروں کے ساتھ، اپنے خرید و فروخت کرنے والوں کے ساتھ، اپنے بیپاریوں کے ساتھ، اپنے بزنس مین کے ساتھ وہ ایسا انداز اختیار کرتے کہ اس انداز کے متعلق جب ان کے تاجرین ان سے پوچھتے تو وہ کہتے میرا یہ انداز اسلامی ہے۔ ان تاجروں کو بھی یہ انداز پسند آتا اور وہ بھی کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمان چاہے مسجد میں ہو تب بھی وہ مسلمان ہے، کاروبار میں ہو تب بھی وہ مسلمان ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے ڈرو، جس طرح ڈرنے کا حق ہے اللہ سے ڈرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اس لیے کہ موت کا وقت کوئی مقرر نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ آپ کاروبار میں ہو تو یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار سے چھوٹ کر گھر جاؤ گے، توبہ کرو گے، 2 رکعت نماز پڑھو گے، اس کے بعد موت آئے گی۔ مطلب بتایا جا رہا ہے کہ چاہے مسجد میں رہو، چاہے بازار میں رہو، ہر وقت مسلمان رہو، مطلب احکام اسلام پر عمل کرتے رہو۔ اسلام نے جو پابندیاں تم پر عائد کی ہیں اس کو مانتے رہو تو تم مسلمان رہو گے۔ اب چاہے موت کسی بھی وقت آ جائے، جس وقت بھی موت آئے گی مسلمان رہو گے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو جو ایک بہت بڑا فائدہ پہنچایا وہ اپنی تجارت سے، وہ اپنی دوستی یاری سے، ان کی تجارت سے بیشتر صحابہ کرام ایمان لائے۔ آپ کی کوششوں کے ذریعے ان میں سے متعدد صحابہ کرام کے حالات کو میں بیان کرتا ہوں جو حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ سے ایمان لائے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد ان صحابہ کرام نے بڑے بڑے کام کیے۔ نمبر 1 پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ ان کے بارے میں کون نہیں جانتا، یہ تو اور بڑے تاجر تھے اور بڑے بزنس مین تھے، لیکن ان کی تجارت نے ان کو دین سے دور نہیں کیا، بلکہ ان کی تجارت حضرت صدیق اکبر کے ذریعے ان کے ایمان لانے کا سبب بن گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ سے، کیونکہ کاروباری لین دین تھا تو یہ لین دین صرف مال کا نہیں تھا، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ قلب اطہر میں یہ بات تھی کہ جب میں ان سے منافع کما رہا ہوں تو کیوں نہیں میں ان کو آخرت کا نفع بھی دوں، میں دیندار ہو گیا تو ان کو دین سے کیوں دور رکھوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذریعے مشرف با اسلام ہوئے، اور کیسے مقام پر فائز ہوئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں عطا فرما دی، اور ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے ان جیسے جوڑے کو کہیں اور نہیں دیکھا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے اسلام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کی تھی، ان کے بعد حضرت عثمان غنی اپنی فیملی کے ساتھ اللہ کے لیے اپنا گھر بار کاروبار سب کچھ چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، کوشش کس کی تھی؟ حضرت صدیق اکبر کی۔ دیکھیے نیک بختی عطا کرنے والی ذات رب کی ہے، لیکن ہماری ذرا سی کوشش
کسی کو کتنے بڑے مقام پر فائز کر سکتی ہے، اس کا سارا عمل کا ثواب ہم کو ملے گا۔ اسی طریقے سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ تو اس طریقے سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہوئے، جس کو ہم ساڑو بھائی کہتے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام، ان کا ایمان بھی حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ ہے۔ ایک سسر کو ایک داماد سے جو فائدہ پہنچے، دنیاوی اعتبار سے تو ہم بہت خوب سوچتے ہیں اپنے والوں کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے والوں کے لیے آخرت کی فکر کر لیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بھائی ہوتے تھے اپنی والدہ کی طرف سے، اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہوتے تھے اپنے والد کی طرف سے۔ جب یہ ایمان لائے 15 سال کی عمر میں، ان کے چچا کو جب پتا چلا کہ زبیر نے ہمارا آبائی دین چھوڑ کر اسلام اختیار کر لیا ہے، تو ان کے چچا نے پہلے ان کو باتوں سے سمجھایا، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو مارنا پیٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ دیتا اور چٹائی کو اوپر سے باندھ دیتا اور پھر اندر دھونی دیا کرتا تھا، اور کہا کرتا تھا ان کا چچا کہ اے زبیر، اگر تم اس عذاب سے اور اس سزا سے نجات پانا چاہتے ہو تو محمد فداء ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو چھوڑ کر اپنے پرانے مذہب کی طرف لوٹ آؤ۔ لیکن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کی سختیاں برداشت کرتے اور اس کی ہر بات کے جواب میں یہی کہتے، لا واللہ لا ادعو بالکفر ابدا، نہیں قسم خدا کی میں اب کبھی بھی کفر کی طرف لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ اتنی سختیاں برداشت کرنے کے بعد بھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان سے ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کیا۔ ان کے جو کارنامے ہیں انشاءاللہ آئندہ بیانات میں اس کو بیان کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت بڑے تاجر تھے، اور ان کی مالداری کا اندازہ آج کے زمانے میں لگایا نہیں جا سکتا ہے۔ اتنے مالدار حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے یہ بھی ایمان لائے۔ وجہ تجارت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جیتے جی جنت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے عظیم سپاہی اور اللہ و رسول کی راہ میں سب سے پہلے تیر چھوڑنے والے، جنگ بدر میں سب سے پہلے تیر آپ نے مارا اسلام کی اشاعت کے لیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ سے ایمان لائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے اور ان کی والدہ کو پتا چلا
کہ سعد ایمان لے آیا ہے اور وہ اپنے ایمان سے، وہ اپنے پرانے مذہب سے منحرف اور اعراض کر چکا ہے، تو چونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے ان کی والدہ نے کہا کہ اگر سعد ایمان لایا ہے تو میں ایک دن میں اس کو ایمان سے پھیر لوں گی۔ چنانچہ ان کی والدہ نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ اے سعد، تم یہ کون سا مذہب اختیار کر چکے ہو؟ تم نے ایسا مذہب اختیار کر لیا ہے جو تمہارے آباء و اجداد کے مذہب کے خلاف ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اماں جان، میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے بالکل وہ صحیح راستہ ہے، لیکن حضرت سعد نے ان کی طرف ذرہ برابر بھی جھکاؤ نہ کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے جب میری طرف سے ایمان پر ڈٹے رہنے کی اتنی ثابت قدمی دیکھی تو وہ کہنے لگی کہ اگر تم نے ایمان نہ چھوڑا تو میں بھوکی پیاسی رہوں گی، یہاں تک کہ بھوکی پیاسی رہ کر مر جاؤں گی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ خود حضرت سعد فرماتے ہیں کہ انہا مکست یومن و لیلہ لا تاکلو ولا تشربو، ان کی ماں ایک دن اور ایک رات بھوکی پیاسی مکہ مکرمہ کی تپتی ہوئی دھوپ میں گھر سے باہر بیٹھی رہی، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ فاصبحت وقد خمیدت، جب دوسرا دن ہوا تو وہ بڑی کمزور ہو چکی تھی اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو اپنی طرف مخاطب کرتی تھی، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص تھے کہ اس معاملے میں انہوں نے اپنی ماں کی ذرہ برابر پرواہ نہ کی۔ وہ کہتے ہیں ثم مکثت یوما ولیلہ لا تاکل ولا تشرب ولا تشرب، پھر وہ دوسرے دن بھی ایک رات اور دن بغیر کھائے پیے عرب کی تپتی ہوئی دھوپ میں رہی، نہ کھایا نہ پیا، تو ان کی کمزوری میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب حضرت سعد ان کے پاس آئے تو ماں نے یہ سوچا کہ ہاں دیکھو سعد کو میں نے جھکا دیا ہے، اب یہ ضرور میرے پاس آئیں گے، مجھے منائیں گے، اور میں اس وقت تک نہیں مانوں گی جب تک کہ وہ ایمان سے پھر نہ جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہ دے۔ لیکن جب حضرت سعد ان کے پاس آئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کیا کہا؟ خود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال سعد فلما رأیت ذلک، حضرت سعد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا، قلت لها تعلمین واللہ یا امہ لو کان لکی مئت نفس تخرج نفسا نفسا ما ترکت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی ماں سے کہا کہ میری پیاری ماں، تو یہ بات جان لے، اگر تیری سو جانے بھی ہو اور ایک ایک جان کر کے نکل جائے تب بھی سعد دین محمد کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، سعد دین محمد کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ ان شئتی تاکلی او لا تاکلی، اگر چاہے تو کھا چاہے تو نہ کھا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں فلما رأت ذالک اکلت، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب سعد ایمان سے پھرنے والا نہیں ہے تو کھانا شروع کر دیا۔ پیارے اسلامی بھائیو غور کریں، یہ ہے ایمان کی وہ لذت اور مٹھاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا فرمائی تھی، جس کا کروڑواں ذرہ بھی اگر ہم کو مل جائے تو ہم آج کے زمانے میں یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں ہم پکے مومن ہیں۔
اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان کی طرح ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے ہیں۔ منافقین سے کہا جاتا تھا ان کی طرح ایمان لاؤ، اس لیے کہ صحابہ کرام کا ایمان وہ جبل استقامت تھا، وہ مضبوط پہاڑ تھا کہ اس ایمان کے آگے عزیز و اقارب، ماں باپ، بھائی بہن سب کی محبت پیچھے رہ جایا کرتی تھی اور ایمان ان کا مقدم ہو جایا کرتا تھا۔ آج ہم ایمان کی وجہ سے، اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے ایمان کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ بھائی فلاں ناراض ہو جائے گا اگر شادی کے اندر ایسے ایسے کام نہ کیے گئے، بہن نے ایسا کہا ہے تو بہن کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا بہت تو رکھنا پڑے گا۔ ماں اور باپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر تو نے اچھی شادی نہ کی تو ہم شادی میں نہیں آئیں گے۔ ماں کہتی ہے اگر تو نے داڑھی رکھ لی تو میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ باپ کا بھی کبھی ذہن ایسا بنتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ابھی کیا ملا گیری تو نے لگا رکھی ہے، لیکن ہم اور آپ جو یہ کہتے ہیں پدر مادر برادر جان و دل سب ان پر فدا کر دیں، صرف نعت پڑھنے کے چکر میں یہ الفاظ تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمارا دل کبھی بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی اطاعت فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے شریعت مطہرہ کا خون کر دیتے ہیں، اپنی ناموری کے لیے، اپنے دکھاوے کے لیے، اپنے بہن بھائی ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھے اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی کی خوشی معتبر ہے اور کسی کی خوشی پسند ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے، ان کی اطاعت ہے۔ سارا جہاں ناراض ہو جائے لیکن اللہ کے رسول ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ سارا عالم خدا کی رضا چاہتا ہے اور خدا ان کی رضا چاہتا ہے۔ لہذا اپنے ایمان کو اس قدر مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں نشے سے ہوتی ہے۔ بھئی انسان ظاہری نشہ کرتا ہے، انسان ظاہری نشہ کرتا ہے تو آپ چاہیں اسے ماریے، پیٹیے، زخمی کیجئے، اس کو احساس نہیں ہوگا۔ اس لیے ڈاکٹر بھی چیر پھاڑ سے پہلے اس کو بے ہوش کر دیتے ہیں یا کسی قسم کا نشہ چڑھا دیتے ہیں، پھر اسے کچھ احساس نہیں ہوتا۔ اب چاہے اس کا پیٹ کاٹا جا رہا ہے، پیر چیرا جا رہا ہے، پورا سر کھول کے رکھ دیا، اسے کچھ احساس نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ظاہری نشہ اس پر چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اسے کوئی تکلیف نہیں لگتی۔ بس اسی طریقے سے پیارے اسلامی بھائیوں اپنے اوپر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نشہ چڑھا دیجیے۔ جس وقت محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشے میں مخمور ہو جاؤ گے، بے ہوش ہو جاؤ گے، تو پھر بس یہی فکر تم کو لاحق رہے گی کہ ساری کائنات ناراض ہوتی ہو تو ہو جائے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ شراب عشق محمد کا مست ہوں، میں شراب عشق محمد کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ شرابی کو اگر کھٹاس پلا دیا جائے تو اس کا نشہ اتر جائے گا، لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نشے کا جو مست ہو جاتا ہے پھر اسے کوئی بھی ترشی، کوئی بھی کھٹائی اتار نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اپنے اندر ایمان کی مضبوطی پیدا کرنا چاہتے ہو تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت، لیکن ہماری محبت، آج کے زمانے کی محبت ڈی جے کے اوپر ہے،
جیسی ڈی جے میں نعت بجے گی ویسی محبت، اور ڈی جے بند ہوا ساری محبت ختم. یہ ہے ہماری محبت کا اظہار. محبت اس کو نہیں کہتے ہیں. محبت جب کسی سے ہو جاتی ہے، جب کسی سے حقیقی محبت ہو جاتی ہے، تو پھر اسے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ اسی کی محبت میں مست رہتا ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں سمجھانے کے لیے. آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو بہت محبت ہے اللہ اور رسول سے. ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، تو اس کے سامنے سے ایک دیوانہ جو اپنی محبوبہ کے پیچھے جا رہا تھا، اسے ہوش ہی نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. وہ نمازی کے سامنے سے نکلا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے سے نکل گیا. تو اس نمازی نے نماز توڑ کر اس کو پکڑا اور 2 تماچے لگائے. کہا دکھتا نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو اس دیوانے نے کہا دکھتا نہیں ہے تبھی تو ایسا ہوا. کہا یہ تیری نماز کیسی نماز ہے؟ میں ایک مجازی محبت میں مبتلا ہوں، اور میرا حال یہ ہے کہ مجھے ارد و گرد آگے پیچھے کی کوئی خبر نہیں، میں نمازی کے آگے سے گزر گیا ہوں، اور تو نماز پڑھ رہا ہے کہ ڈھونگ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ نماز میں جب آدمی پہنچ جاتا ہے، اپنے محبوب سے کلام کرتا ہے، اپنے رب سے کلام کرتا ہے، تو پھر اسے ارد گرد کی خبر کیسے ہو جاتی ہے؟ تو یہ علماء نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو ایسی محبت کرنے کی کوشش کیجیے. آج حقیقت میں کچھ بد مذہبوں کی طرف سے، کچھ گستاخوں کی طرف سے محبت رسول کو کم کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ کم ہوتی گئی. نعت سننے پر پابندیاں لگائی گئی، نعت سننے کو مسجدوں کے اندر بدعت اور حرام قرار دیا گیا، تو یہ محبت کم ہوتی چلی گئی. صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو پڑھ پڑھ کر اپنے دلوں کے اندر اپنے محبوب کی محبت کو اور زیادہ اجاگر کیا کرتے تھے. بہت سے صحابہ کرام نے حضور کی نعتیں لکھی ہیں. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے اندر اس بات کو پیدا کیجئے. یقیناً جو آپ سن رہے ہیں بار بار کہ 1500 سالہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت ہم منانے جا رہے ہیں، اس میں اگر کوئی نیا کام کرنا ہے تو کم سے کم اتنا کام ضرور کرے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہ دے، ان سے سچی محبت کرنے لگ جائے، نماز پابندی سے پڑھنے لگ جائیں، کاروبار میں سچائی بولنے لگ جائیں. جیسا کہ ہم نے پہلے دن کے بیان میں بھی کہا تھا کہ ہم اپنے کاروبار کو شریعت کے مطابق کر لیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کر لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا میں جو بھی ہو رہا ہوگا ہوتا رہے گا، ہمیں اس بات کا کچھ احساس ہی نہیں ہوگا. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے ایمان لانے والی ایک اور ذات بابرکات حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ بھی مشرب اسلام ہوئے حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ سے. یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. یہ بھی ایک تاجر تھے. کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بصرہ، یہ بصرہ ملک شام کا شہر ہے، اب بصرہ عراق کا شہر. آپ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ میں تجارت کرنے کے لیے گیا تو وہاں پر ایک گرجا گھر تھا عیسائیوں کا. وہاں پر ایک راہب رہتا تھا. تو اس راہب نے اپنے خادموں سے کہا کہ جاؤ بصرہ کی منڈی میں تلاش کرو کہ حرم مکہ سے کون تاجر آیا ہوا ہے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مکہ سے آیا ہوں. تو حضرت طلحہ کو اس راہب کے پاس لے جایا گیا. تو اس راہب نے پوچھا تم مکہ سے ہو؟
آپ نے کہا کہ ہاں میں مکہ کا رہنے والا ہوں. تو اس راہب نے پوچھا کیا وہاں پر کوئی احمد نامی شخص ظاہر ہوا ہے؟ اس لیے کہ اہل کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کے نام سے جانا کرتے تھے. روئے زمین پر تشریف لانے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ احمد. اور ایک ستارہ تھا آسمان میں جس کو وہ نجم احمد کہا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ ستارہ جس دن طلوع ہو جائے گا اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو جائیں گے. یہ ان کو علم تھا، اس لیے وہ احمد کہتے تھے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو احمد کے نام سے مکہ میں مشہور ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کا نام تو محمد بن عبداللہ تھا. تو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں احمد کو تو نہیں جانتا. پھر اس نے کہا کہ احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. تو کہا ہاں وہ محمد بن عبداللہ ہیں. کہاں وہی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، کیا وہ ظاہر ہو چکے ہیں؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں، چونکہ جب تک میں مکہ میں تھا ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. اس راہب نے کہا بس یہی وقت ان کے ظاہر ہونے کا ہے، یہی وقت ان کے نبوت کے اعلان کرنے کا ہے. لہذا اے شخص جب بھی تم مکہ پہنچنا اور تمہیں اس بات کی اطلاع ملے تو پیچھے مت رہنا، ان پر ایمان لانے میں سب سے زیادہ پہل تم کرنا. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں جب مکہ مکرمہ پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت صدیق اکبر سے ملاقات کیا، جو کہ ہم تاجر تھے. ان سے ملاقات ہوئی تو صدیق اکبر نے مجھے دعوت دی اور مجھے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور میں فوراً حضور کے دست کرم پر مشرف با اسلام ہو گیا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ، اس لیے کہ ابھی اسلام کی اشاعت کا کھلم کھلا حکم اللہ کی طرف سے نہیں ملا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کنبوں میں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حلقہ اثر میں اس طرح کی کوششیں کرتے رہتے تھے. روزانہ کسی کے پاس جاتے، ایمان کی اچھائی اور خوبیوں کو بیان کرتے اور ایمان کی طرف بلاتے. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزانہ کا مشغلہ تھا. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور جلیل القدر اصحاب کو لے کر آئے، جن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ابو سلمہ بن عبداللہ بن اسد اور ارقم بن ابو الارقم اور عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ حضرات حضور کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر لے کر آئے اور ایمان لائے. قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہوگی جس میں کہا گیا والسابقون الاولون، اور وہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ. علماء فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کی 38 نفوس قدسیہ تھی، 38 صحابہ کرام جن کو قرآن کریم نے سابقین اولین کہا ہے. یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جن میں سے اکثر کی تعداد حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ سے ایمان سے مشرف ہوئی تھی. حصول برکت کے لیے چند نام میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت عبیدہ بن حارث، سعید بن زید اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، حضرت اسماء اور حضرت عائشہ حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی، حضرت خباب بن عرط، حضرت عمیر بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کے بھائی، حضرت عبداللہ بن مسعود، مسعود بن قاری، سلید بن عمر اور ان کے بھائی حاتب عیاش بن ربیعہ اور ان کی اہلیہ اسماء، اور خنیس بن حذیفہ اور عامر بن ربیعہ، عبداللہ بن جہش اور ان کے بھائی ابو احمد، جعفر بن ابو طالب حضرت علی کے بھائی، اور آپ کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس، حاتب بن حارث اور عثمان بن مزعوم کے دو بھائی قدامہ اور عبداللہ وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقین اولین کے تمغے سے قرآن کریم میں مشرف فرمایا ہے، اور یہ کہا کہ یہ وہ صحابہ ہے جو میرے محبوب پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. پیاری اسلامی بھائیوں، آج صحابہ کرام علیہم الرضوان پر لوگ اپنی زبانیں کھولتے ہیں. آپ غور کریں کہ یہ وہی صحابہ ہیں
جنہوں نے اس وقت جبکہ سارا عرب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہا تھا، انہوں نے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھاما اور اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں مسلمانوں کی تعداد 38 کو پہنچی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اب ہمیں میدان میں آنا چاہیے اور کھل کر تبلیغ اسلام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسلام پیارے اسلامی بھائیوں ایسی شے ہی ہے کہ جس کے دل میں گھر کر جاتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ میں چھپ کر اب نہیں رہوں گا، میں ظاہر ہو کر رہوں گا، اور یہی چیز صحابہ کرام کے دلوں میں ولولوں کو پیدا کرتی تھی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب ہمیں میدان میں آنا چاہیے، ہم کیوں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں؟ جس طرح معبودان باطلہ کی عبادت حرم مکہ میں ہوتی ہے، ہم بھی حرم مکہ میں جا کر عبادت کریں گے جو کہ اللہ کا حرم ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، ابھی ہماری تعداد بہت کم ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بار بار اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے تیار ہوئے اور حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشان اقدس میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے، وہاں سے نکل کر حرم شریف میں آئے۔ ہر قبیلے کے لوگ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر شام کے وقت مسجد حرام کے اندر ان کی الگ الگ بیٹھکیں تھی، ہر ذات کے لوگ وہاں آ کر بیٹھتے تھے اور اپنی پنچایت وہاں پر کیا کرتے تھے مسجد حرام کے صحن میں۔ تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام بھی کسی نہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور ابھی اسلام صرف مکہ کے اندر تھا، باہر نکلا ہی نہیں تھا، اس لیے جتنے بھی مسلمان ہوئے تھے وہ سب اہل مکہ تھے۔ تو تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک ایک کر کے آئے اور ان کے قبیلے کے لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنے اپنے قبیلوں میں جا جا کر بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور وہ بھی اپنی جگہ پر تشریف فرما ہوئے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر جس طرح آج ہم خطاب کر رہے ہیں، ایک زمانہ ہو گیا صحابہ سے علماء اور علماء سے اولیاء، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ اسی کو خطاب کہتے ہیں اور اسی کو خطیب کہا جاتا ہے، اس کے کرنے والے کو۔ اسلام کا سب سے پہلا خطیب جس نے وحدہ لا شریک کا نعرہ مشرکین کے درمیان تنہے تنہا بلند آواز سے لگایا، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، جن کو اسلام کا سب سے پہلا خطیب کہا جائے تو بجا ہوگا، اس لیے کہ اس سے پہلے مسجد حرام کے اندر ایسا خطاب جو اللہ کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دیتا ہو، ایسا خطاب اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ وہاں یا تو لات و عزا اور حبل کے ترانے گائے جاتے تھے یا معبودان باطلہ کے گیت گائے جاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کی وحدانیت کا اعلان نہیں ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلے خطیب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں کو اللہ عز و جل کے ایک ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی طرف دعوت دی، معبودان باطلہ کی ہجو کی اور ان کی برائیاں بیان کی، اور لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں اسلام کے قریب آؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان سے مشرف ہو جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر کا یہ کہنا تھا کہ چاروں طرف سے مشرکین اٹھے، مشتعل ہوئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا اور ان پر حلہ بول دیا اور مارنے لگے، یہاں تک کہ آپ کو نیچے گرا دیا، کوئی لات مارتا، کوئی ٹھوسے مارتا، یہاں تک کہ عتبہ بن ربیعہ جو بڑا بھاری بھرکم موٹا تازہ انسان تھا وہ آیا اور اس نے اپنے جوتے اتارے
اور اپنے جوتے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مارا اور خود ان کے جسم پر کھڑا ہو کر کودنے لگا، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہو گئی کہ آپ کا پورا منہ سوج گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے منہ پر اتنی سوجن آ گئی تھی کہ سوجن کی وجہ سے ناک بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب حضرت صدیق اکبر کے قبیلے والے قبیلے بنو تیم کو پتا چلا تو قبیلے بنو تیم کے لوگ آئے اور انہوں نے مشرکین کو دھکے دے دے کر ہٹایا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر وہ ان کے گھر پر لائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ آپ کی موت میں کسی کو شک نہیں تھا، اس لیے قبیلے بنو تیم کے لوگ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ عرب کا پورا نظام قبیلے کے تحت چلتا تھا، اگر کسی قبیلے کے کسی فرد کو مارا جاتا تو پورا قبیلہ ان تمام لوگوں سے بدلہ لیا کرتا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر کے قبیلے بنو تیم کے لوگ جو اگرچہ ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن قومی ہمدردی کی وجہ سے وہ سب کے سب حضرت صدیق اکبر کے گھر سے مسجد حرام واپس آئے اور کعبے میں آ کر انہوں نے قسم کھائی کہ اگر صدیق کا انتقال ہو گیا تو پھر ہم ہر ایک قبیلے سے بدلہ لیں گے، اور پھر واپس حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے اور ان کو اٹھانے کی کوشش کی گئی، بلانے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ پر گویا کہ ایسا حال تھا جیسے نزع کا حال طاری ہو، بولنے کی سکت نہیں تھی، بے ہوشی کا عالم تھا۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے وقت ہوش آیا، اور جیسے ہی ہوش آیا تو لوگوں نے ان کو بلوانے کی کوشش کی۔ پہلا جملہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا تھا وہ یہ تھا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جب ان کی قوم نے یہ سنا تو بڑی غصے میں آ گئی اور کہا کہ ان کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی اور ابھی بھی تم ان کو بھولے نہیں ہو، انہی کا حال پوچھ رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ غصہ ہو کر وہاں سے چلے گئے اور ان کی ماں سے کہا کہ ان کے کھانے پیانے کا دھیان رکھنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام الخیر انہیں بار بار بلاتی رہی، لیکن حضرت صدیق اکبر کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی، آپ یہی پوچھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، وہ کس حالت میں ہے مجھے بتاؤ۔ تو ان کی والدہ ام الخیر نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے اور کس حالت میں ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ ام جمیل کے پاس۔ یہ ام جمیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی جو اپنے شوہر حضرت سعید بن زید کے ساتھ ایمان لا چکی تھی۔ کہا ام جمیل کے پاس جاؤ، اسے معلوم ہوگا۔ آپ کی والدہ حضرت ام جمیل کے پاس آئی اور کہا کہ میرے بیٹے ابو بکر محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اب وقت ایسا تھا کہ اس وقت کوئی بھی اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتا تھا، تو حضرت ام جمیل نے کہا کہ میں کسی محمد بن عبداللہ کو نہیں جانتی اور کسی ابو بکر کو نہیں جانتی، ہاں اگر تم کہتی ہو تو میں تمہارے بیٹے ابو بکر کے پاس چلتی ہوں۔ چنانچہ ان کی ماں نے کہا بہتر ہے۔ حضرت ام جمیل ان کی والدہ کے ساتھ حضور کے پاس میں آئی، اور جب حضرت ابو بکر کے پاس آئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب یہ حالت دیکھی تو آپ چیخنے چلانے لگی اور زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی تمہارا جس نے بھی یہ حال کیا اللہ تبارک و تعالی بہتر اس کا انتقام لینے والا ہے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، یہ بتاؤ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو حضرت ام جمیل نے اشارہ کیا کہ تمہاری والدہ، چونکہ ان کا ایمان ابھی تک پوشیدہ تھا، کہا تمہاری والدہ۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ ان کا خوف نہ کرو، جو بھی بات ہے بتاؤ۔ بیٹھ جائیے آپ، میرا دھیان بار بار جا رہا ہے، پھر درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بتایا
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں اور بہت آرام سے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلو. ان کی والدہ نے کہا کہ پہلے کچھ کھا لو پی لو. تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں ان کو نہیں دیکھوں گا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کی آوک جاوک کم ہو گئی، آمد و رفت ختم ہو گئی، تو حضرت صدیق اکبر اپنی ماں اور حضرت ام جمیل کا سہارا لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. فَأَقَبَّ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَبَّلَهُ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر پر جھک گئے اور آپ کا بوسہ لینے لگے. وَأَقَبَّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. اور جتنے مسلمان وہاں موجود تھے سب کے سب حضرت صدیق اکبر پر جھک گئے. وَرَقَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رِقَّةً شَدِيدًا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے. زار و قطار رونے لگے اپنے یار غار کی حالت دیکھ کر. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، آپ سلامت ہیں، یہی میری سلامتی ہے. حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا؟ پھر کہا یا رسول اللہ ہادہ امی مبرہ، یہ میری ماں برہ یہاں موجود ہے، بے ولدہا اپنے بیٹے کے ساتھ، وانت مبارکن اور آپ برکت والے ہیں، فادعوها للہ آپ اللہ سے دعا کریں، وادعوا اللہ لہا اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، عسى اللہ ان یستنقذها بک من النار ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی دعا کے صدقے میں میری ماں کو جہنم سے بچا لے. آپ میری ماں کے ایمان کی دعا کریں، یہ میری ماں ہے اس پر ایمان پیش کرے. قربان جائیں پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے حقیقی ایمان کی طلب، حقیقی ایمان کی پہچان. یہاں کوئی تکلیف کچھ نہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے. میری ماں کھڑی ہوئی ہے، اسے جلدی ایمان کی دعوت دیں، یہ مسلمان ہو جائے، یہ مشرف اسلام ہو جائے اور آپ کے صدقے میں جہنم سے بچ جائے. آپ دعا کیجئے چونکہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہے. حضرت صدیق اکبر کے یہ کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھا دیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور حضرت صدیق اکبر کی والدہ کو اسلام پیش کیا. وہ فوراً مشرف اسلام ہو گئی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت صدیق اکبر کے دل میں تھی. وہ اس بات کے قائل تھے اور وہ اس بات کے مصداق تھے کہ پدر مادر برادر جان و دل سب ان پر فدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. یقیناً وہی حضرات اس بات کے مصداق تھے. ہم اور آپ صرف زبان کی رٹ لگاتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، حقیقت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوتی ہے تو ماں باپ ساری محبتیں ان کی محبت پر قربان ہو جایا کرتی ہیں، اس لیے کہ یہی حقیقی محبت ہے، یہی حقیقی زندگی کا دار و مدار ہے. اگر یہی آپ کی زندگی اس بات پر کامیاب ہو گئی تو آپ حقیقی کامیاب ہیں. آپ اپنی زندگی میں حضرت صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھیں اور ان کے معاملات کو دیکھیں، کس طریقے سے انہوں نے دین کی خدمت کی، دین کی تبلیغ کی. تجارت کے ذریعے انہوں نے کتنوں کو مشرف اسلام کر دیا. آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام علیہم رضوان باضابطہ طور پر کسی مسجد کی خطابت یا امامت نہیں کرتے تھے، باضابطہ طور پر کسی مدرسے کے مدرس یا معلم نہیں تھے. وہ کاروبار کرتے تھے اور کاروبار کے ذریعے دین کی محبت ان کے دلوں میں اتارا کرتے تھے. آج مسلمان اگر اس فن کو اپنا لے، الدین النصیحہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دین مکمل خیر خواہی کا نام ہے. آج ایک مسلمان اپنے دل میں خیر خواہی پیدا کر لے، اللہ کے ساتھ خیر خواہی، رسول کے ساتھ خیر خواہی، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی. لیکن آج ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کو لوٹنے میں لگا ہوا ہے، دوسرے مسلمانوں کی ترقی میں روڑے ڈالنے میں لگا ہوا ہے. اس کی دکان ہے تو میری دکان کے آگے اس کی دکان نہیں ہونی چاہیے، میرے کاروبار کے آگے اس کا کاروبار نہیں ہونی چاہیے. یہ میری بزنس پالیسی ہے، اسے معلوم نہیں ہونا چاہیے. یہ میرا کاروبار ہے، وہ اس پر مطلع نہیں ہونا چاہیے. آج خیر خواہی کا سارا جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے. وہی خیر خواہی صحابہ کرام میں تھی اور وہ اس خیر خواہی کے ذریعے جب
کافروں کے ساتھ وہ خیر خواہی کرتے تھے تو کافر مشرف با اسلام ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کے گجرات کی بات بتاؤں، آپ جانتے ہیں آپ کی زبان میں بہت سے الفاظ عربی فارسی کے بولے جاتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہوگا۔ آپ سبزی کو کیا کہتے ہیں؟ بقالہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بقالہ عربی لفظ ہے۔ آپ تکلیف دینے کو کیا کہتے ہیں؟ ایجا گرست، یہ ایذا عربی لفظ ہے۔ آپ چھوٹے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ صغیر، یہ صغیر عربی لفظ ہے۔ ایسے بہت سے الفاظ جب کبھی گجراتی اخبار پڑھتے ہیں تو اس میں آتے ہیں، اور وہ یا تو عربی الفاظ ہوتے ہیں یا فارسی الفاظ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ شاید معلوم نہ ہو۔ تاریخی منظر کو آپ اٹھا کر دیکھیں، وہ صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین جو تجارت کرتے تھے، وہ خنبات کی بندرگاہ سے، کچھ کی بندرگاہ سے، کاٹیا واڑ کی بندرگاہ سے جب ہندوستان میں آئے، انہوں نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ تجارتیں کی، اپنے کردار سے تو ان کو واقف کرایا، اپنی زبان بھی ان کو بلانا سکھا دی، ان کی زبان کے اندر اپنی زبان کو ڈال دیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگریزی زبان کامیاب ہے، اس لیے آدمی گجراتی بھی بولتا ہے تو گجراتی بولتے بولتے انگلش بولنے لگ جاتا ہے، ہندی بھی بولتا ہے تو گجراتی بولتے بولتے کچھ نہ کچھ انگلش کے الفاظ بول دیتا ہے، اردو بولنے والا بھی الفاظ بول دیتا ہے۔ اس کو گفتگو کی خوبصورتی کہا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بہت اچھی گفتگو کی اس نے، بہت اچھے ورڈ استعمال کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کسی اور زبان کی غلامی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے محبوب کی زبان سے بولے جانے والے الفاظ کو ایسا بولتے تھے کہ دوسری جگہ پر جاتے تھے وہاں کے لوگ اس زبان کو اپنی زبان میں ملا لیا کرتے تھے۔ آج آپ گجرات کے اندر اس طرح کے الفاظ اگر پائے، وہ عربی فارسی الفاظ ان صحابہ کرام یا تابعین کی دین ہے۔ اور وہ یہاں کیوں آئے تھے؟ صرف تبلیغ کے لیے نہیں، بلکہ تجارت کے لیے آئے تھے۔ تجارت کے ذریعے وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، تجارت میں ایسی خیر خواہی وہ کرتے تھے، لوگوں کا ایسا بھلا کرتے تھے، ایسا نفع کرتے تھے کہ جب وہ مسلمانوں کی یہ حالات دیکھتے تو کہتے تمہارا مذہب تمہیں اتنی اچھی بات بتاتا ہے کہ تم کاروبار میں بھی کسی کا خون کرنا نہیں چاہتے ہو، کسی سے دھوکہ کرنا نہیں چاہتے ہو، کسی سے جھوٹ بولنا نہیں چاہتے ہو، جبکہ کاروبار مکمل اس وقت بھی اور آج بھی جھوٹ ہی کا نام ہے، جھوٹ کا نام ہے کہ آج آدمی جھوٹ نہیں بولتا تو کاروبار نہیں کر پاتا، لیکن وہ اپنی سچائی کے ذریعے کاروبار کو بھی بڑا بنا دیا کرتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کو داخل کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے اے تاجروں، اے بزنس مینوں، اے نوکری پیشہ لوگوں، تمہیں دین کی تبلیغ کے لیے کوئی مدرسے کا مدرس بننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مسجد کا خطیب اور امام بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہو تو اپنے کاروبار کے ذریعے بھی کر سکتے ہو۔ اپنے اندر نرمی پیدا کرو، صداقت پیدا کرو، سچائی پیدا کرو، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کرو۔ دل کے اندر جب بھی جھوٹ بولنے کا خیال آئے، یہ خیال کر لو کہ میرے رب نے بھی منع کیا ہے، میرے رسول نے بھی منع کیا ہے، میں وہ بات کیوں بولوں جس سے منع کیا گیا ہے۔ کسی کو دھوکہ دینے کی باری آئے، دل میں خیال کر لو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے سے منع کیا ہے۔ دھوکہ کسی کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ اگر وعدہ خلافی کا معاملہ آئے، فوراً دل میں خیال کر لو کہ میرے حضور نے تو وعدہ خلافی سے منع کیا ہے، تو میں کیسے وعدہ خلافی کر سکتا ہوں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اس پیغام کو اپنے آپ میں، اپنے دل و دماغ میں، اپنے کاروبار میں اگر آپ بسا لیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کا معاشرہ اسلامی معاشرہ نظر آئے گا۔ آپ کی تجارت صرف تجارت نہیں رہے گی بلکہ وہ عبادت کا مقام پالے گی۔ آپ کی تجارت صرف تجارت نہیں رہے گی بلکہ وہی دینی خدمات کا ایک ذریعہ بن جائے گی۔ کوشش کریں، کوشش ایک سے ہوتی ہے تو 10 تک پہنچتی ہے، 10 سے 100 تک، اور 100 سے ہزاروں تک، اور ہزاروں سے معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں گے، ایک کوشش، ایک کلمہ طیبہ غار حرا کی جو ہے غار حرا سے نکلا تھا، اور وہ کلمہ طیبہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے کہ نہیں پہنچ چکا ہے۔ وہ کوشش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ صحابہ کرام کی تھی، جس کوششوں کے ذریعے آج اسلام کا نور چاروں طرف نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم بھی ایسی کوشش کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی کامیاب نظر آئیں گے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو
مرتے دم تک اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ